راجہ عمر خطاب سینئر آفیسر سندھ CTD، انہوں نے 10 مارچ 1990 کو ASI کے طور پر سندھ پولیس میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے دہشت گردی اور منظم جرائم کے خلاف سب سے مؤثر افسران میں سے ایک کے طور پر شہرت حاصل کی۔ انہوں نے متعدد اعلیٰ سطحی کارروائیوں کی قیادت کر کے احترام حاصل کیا۔ انہوں نے مختلف گروپوں کے نیٹ ورکس کو بے نقاب کیا اور دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ انہوں نے کراچی ایئرپورٹ حملہ، عاشورہ بم دھماکہ، صفورہ ثانیہ، امجد صابری کے قتل، ملٹری پولیس کے قتل، فرقہ وارانہ تشدد اور بوری برادری اور چینی باشندوں پر حملوں جیسی کارروائیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں ستارہ شجاعت، تمغہ شجاعت، صدارتی پولیس میڈل اور قائد اعظم پولیس میڈل سے نوازا گیا۔ عسکریت پسندوں نے انہیں کئی بار نشانہ بنایا، پھر بھی وہ اپنے مشن پر قائم رہے۔ انہوں نے CTD کی کارروائیوں کو جدید بنایا اور نئی حکمت عملی متعارف کروائیں۔ اعتراف کے طور پر CTD نے اپنے کمپلیکس کا نام ان کے نام پر رکھا۔ ان کی پہلی پوسٹنگ گزری پولیس اسٹیشن میں ہوئی۔ بعد ازاں انہوں نے نیو کراچی، CIA اسپیشل برانچ، ATW، ACLC سیکیورٹی سیل اور SIC میں خدمات انجام دی۔ ان کی پہلی ترقی 4 سال بعد ہوئی۔ ڈاکٹر شعیب کے دور میں انہیں پہلا پولیس میڈل ملا۔ 9/11 کے بعد وہ CID میں شامل ہوئے اور ایک ہفتے کے اندر لشکر جھنگوی کے لال محمد کا سامنا کیا۔ انہوں نے بعد میں امریکی قونصل خانے پر حملے میں ملوث عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا اور القاعدہ، داعش، BLA، رو اور مختلف گروپوں کے خلاف کام کیا۔ ان کے خون میں ملک و قوم کی خدمت شامل ہے کیونکہ ان کے والد کا تعلق بھی پولیس فورس سے تھا۔ ان کے CTD کے سال ان کی زندگی کے اہم ترین سال ہیں جہاں انہوں نے کراچی اور پاکستان کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی ہر کامیابی کا کریڈٹ اپنی ٹیم کو دیا اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ آج ہم اس بہادر اور نڈر قوم کے بیٹے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے منظر عام پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امجد چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں منظر عام۔ آج کا منظر عام اسپیشل پروگرام میں اگر کراچی کی بات کی جائے تو آج جس طرح آپ نے پیکج دیکھا، بہت اہم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، راجہ عمر خطاب صاحب۔ ان سے بات کریں گے اور 9/11 کے بعد کی اگر بات کی جائے تو کراچی میں حالات بہت بگڑ گئے تھے اور دہشت گرد تنظیموں کی اگر بات کی جائے تو ان لوگوں نے بسیرا کر لیا تھا کراچی کے اندر، لیکن اس چین کو راجہ عمر خطاب صاحب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بریک کیا۔ آئیے آج بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے خوش آمدید کرنے جا رہا ہوں میں راجہ عمر خطاب صاحب کو۔ راجہ صاحب، پہلے تو خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو آج منظر عام پروگرام میں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور آپ نے 35 سال سندھ پولیس کو دیے۔ سب سے پہلے میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ کراچی کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر کراچی کی بات کی جائے تو 9/11 کے بعد کافی حالات خراب ہو گئے تھے اور دہشت گردی تنظیموں نے یہاں پہ بسیرا کر لیا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس میں کس کا ہاتھ ملوث تھا کراچی کے حالات بگاڑنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کو بلانے کا۔ دیکھیں، ہم ہمیشہ 9/11 کی بات کرتے ہیں لیکن کراچی 9/11 سے پہلے بھی ڈسٹرب تھا۔ خاص طور پہ فرقہ وارانہ دہشت گردی جو تھی نا، وہ ہماری بہت عرصے سے چل رہی ہے اس ملک میں۔ 9/11 کے بعد تو پھر انٹرنیشنل ٹیررزم یہاں آیا، پھر اس کی آڑ میں ہماری فرقہ واریت بھی بڑھی، پھر ہماری لسانیت بھی بڑھی، پھر اس میں باقی تمام جو دنیا میں تنظیمیں تھیں، القاعدہ ہو جائے، اس وقت تو داعش نہیں تھی، القاعدہ ہو، حرکت المجاہدین العالمی ہو، حرکت المجاہدین ہو، جہاد اسلامی ہو، جو بھی مطلب ہماری اس وقت کلعظم تنظیمیں، وہ تمام نے اپنا رول پلے کیا اور اس شہر کو بالکل تباہ برباد کرنے کی کوشش کی، اور بڑے بڑے خودکش حملے یہاں کیے گئے۔ امریکن قونصلیٹ پہ 2 بار ہوا، اس کے علاوہ کیمیکل بم استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، بہت بڑے بڑے ہائی پروفائل ٹارگیٹس کو ہٹ کیا، لیکن الحمدللہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سارے اداروں نے مل کر، میری ٹیم نے اور ہمارے ساتھیوں نے مل کر، سندھ پولیس نے مل کر ان کا قلعہ کما بھی کیا اور ان کے پورے نیٹ ورک کو بھی ختم کیا۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 2007 سے 13 تک کے حالات، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ حالات پاکستان کے تھے یا کسی بیرون ملک میں یہ جنگ جاری تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد پھر یہ 20 تک چلتا رہا، 20 سے 25 آ گئے، اس میں کافی حد تک جو ہے نا وہ بہت زیادہ نیچے آ چکا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں، میرا یقین بھی ہے کہ وہ والے حالات یقینی طور پر دوبارہ اس لیول تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیں مجھے کہ ظاہر ہے آپ نے
اتنے سال سروس دی اور سندھ پولیس میں اپنے خدمات اپنی سر انجام دی. کراچی کی بات کی جائے, کراچی وہ ملک ہے, وہ شہر ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے. کراچی جاگتا ہے تو پورا ملک جاگتا ہے, کراچی سوتا ہے تو پورا ملک سوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حالات کی اگر بات کیجیے, میں 9/11 کی بات اس لیے کر رہا ہوں, 2000 اسپیشلی میں 11, 12, 13 کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اسپیشلی 2009 کے بعد کی اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد حالات بڑے بگڑتے ہوئے نظر آنا شروع ہو گئے. آپ نے بیڑا اٹھایا, آپ نے بڑے بڑے گینگسٹرز کو آپ نے جو ان کو ٹھکانے لگایا, اور بڑے بڑے اگر دہشت گرد تنظیموں کی بات کی جائے آپ نے ان کو سائڈ لائن کیا. تو کن مشکلات کا سامنا ہوا, میں چاہ رہا ہوں ماضی سے میں آپ کو 2025 تک لے کر آؤں. کیا سمجھتے اگر اس وقت کی بات کی جائے, اس وقت کتنی مشکلات کا سامنا آپ کو درپیش ہوا؟ دیکھیں, جس طرح دہشت گردی پاکستان میں ایک دم 2001 کے بعد یعنی 9/11 کے بعد جب آئی ہے, تو اس وقت نہ تو فورسز اتنی ٹرینڈ تھی اور نہ ہی حالات اور حالات سے لوگوں کا مطلب پہلے سے معلومات تھی اس طرح کی کس طرح ہوگی. تو جیسے یہ دہشت گردی کا دور آیا تو ظاہر ہے پھر جب دہشت گردی آتی ہے تو فورسز تو ٹرینڈ ہوتی ہیں, لیکن وہ ان حالات کے مطابق فوری طور پر تیار نہیں ہوتی. لیکن یہ ہوا اس میں کہ تمام ایجنسیاں, خاص طور پہ سندھ پولیس, رینجر, ISI اور ہماری باقی دیگر ایجنسیاں جتنی بھی ہیں, سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا اس کے اندر. ہماری خاص طور پہ عوام جن کی شہادتیں بھی ہوئیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس شہر میں دہشت گردوں کو وہ مقام یا وہ جگہ نہیں مل سکی جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے. کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہوا کہ وہ اس شہر کے کسی ایک حصے کو نو گو ایریا بنا سکیں. یہ ضرور ہے کہ منگو پیر کے ایریا یا ادھر ایسے ایریاز تھے کہ جہاں لوگوں کے لیے جانا تو مشکلات کا سبب تھا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہاں فورسز نہیں جا سکتی, اور گئیں فورسز. اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ مختلف علاقے ہیں, مختلف ایریاز ہیں. لشکر جنگوی تھی, اس طرح سپاہی محمد تھی, اس طرح الگے اپنے TTP کو لے لیتے ہیں جو بڑی جماعتیں ہیں. اب JU آئی تھی جس کو JU معذرت کے ساتھ وہ حرکت المجاہدین العالمی تھی. اب اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ایریا میں تھی. اب جس کو اب القاعدہ بر صغیر کہتے ہیں, ابھی وہ پہلے جو بھی تنظیم سے حرکت المجاہدین العالمی تھی تو وہ ناظم آباد سے نکلی. لشکر جنگوی ہم صدیق اکبر کہتے ہیں, وہ صدیق اکبر سے نہیں, وہاں سے سپہ صحابہ تھی. اس کی بنیاد زیادہ تر جو تھی وہ لائنز ایریا میں تھی, اس کی بڑی ہرارکی لائنز ایریا میں رہی. اس طرح TTP کا علاقہ منگو پیر کا رہا. اسی طرح اگر باقی تنظیموں کی طرف جس طرح ہماری یہ تھی جندلہ شاہ فیصل کالونی سے نکلی, تو کوئی نہ کوئی ان کے ایک ایریا ہوتا ہے جہاں سے نکلتے ہیں. اور جو لوگ خاص طور پہ جہادی تنظیموں سے نکل کے اپنے تنظیمیں بناتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں. جس طرح کراچی جاگتا ہے تو پورا ملک جاگتا ہے, اسی طرح دہشت گردوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو کراچی میں ہوگا تو ان کی شناخت پوری دنیا میں ہوگی, اس لیے وہ کراچی کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اچھا, دہشت گردی کی بات کی جائے تو اکثر و بیشتر آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے لڑکے اس کے اندر انوالو ہیں. یہ جملہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ کو کیا آپ نے ایسے لڑکے پکڑے ہیں جن کو ٹرین کر کے کراچی کے اندر دہشت گردی کروائی جاتی تھی؟ دیکھیں, یہ جو میرا لفظ ہے نا, یہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کراچی کے لڑکے, مطلب کراچی میں جو پیدا ہوا پلا بڑا. مثال دیتا ہوں آپ کو. چلیں لشکر جنگوی کو لیتے ہیں. لشکر جنگوی جو ہے وہ کہاں سے آئی؟ لشکر جنگوی پنجاب سے اکرم لاہوری لے کر آیا. اکرم لاہوری کے بعد یہ ٹوٹل کراچی کا سیٹ اپ بن گیا, سندھ کا بن گیا, خاص طور پہ کراچی کا. اس کے بعد وہاں سے کوئی امپورٹ کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح سپاہی محمد ہے. سپاہی محمد کیسے بنی, کہاں بنی؟ پنجاب میں. لیکن اس کے جو اگلے گروپ بنے وہ سارے کراچی کے ہو گئے. اس طرح جندلہ ٹوٹل شاہ فیصل کالونی بھی حرکت المجاہدین العالمی جس کو القاعدہ بر صغیر کہتے ہیں وہ ناظم آباد. اب TTP ایک ایسا عنصر تھا جو کہ اوپر سے آیا تھا, لیکن اس سے پہلے جو محسود ہیں, میں محسودوں کو الزام نہیں دے رہا, لیکن سب سے بڑی آبادی یا تو وزیرستان میں یا کراچی میں کاروبار کرتے ہیں بڑے عزت طریقے سے. لیکن ان کی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ مجبوریوں کے تحت وہ ان کے تو بلیک میل بھی ہوتے رہے. کچھ لوگ تھے جو فنڈ کرتے تھے, لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ باقی مجبور تھے. تو اسی طرح کراچی میں جب تک جو پیدا ہوا داعش, جو آخر میں سفورہ والے کیس میں سمجھیں اس کو میں داعشی کہہ دیتا ہوں ابھی, وہ آئی تو اس میں سارے کراچی کے لڑکے تھے. کیونکہ کراچی کو سمجھنے کے لیے جب تک یہاں کا بندہ نہیں ہوگا وہ کارروائی نہیں کر سکتے. اگر اوپر سے بھی کوئی آ جاتے ہیں, سہولت کاری کرتے ہیں, تو لوکل فیسیلیٹیٹر کے بغیر وہ مووی نہیں کر سکتے کراچی میں. تو ٹارگٹ کلنگ میں بھی یہ ہوتا رہا, خودکش حملوں میں بھی یہ ہوتا رہا. اور میرا ایک اور بھی لفظ تھا جو میں شروع میں استعمال کرتا تھا جب یہ جہادی تنظیمیں کراچی میں خودکش حملے کر رہی تھی, تو میں کہتا تھا لشکر جنگوی از دا ڈیٹونیٹر آف ٹیررزم. وہ بھی مجھ سے پوچھا کیا مطلب ہے. اس وقت جتنے خودکش حملہ آور تھے وہ لشکر جنگوی سے نکل کے دوسری تنظیموں میں جا کے استعمال ہوتے تھے خودکش کے طور پہ. اس کے لیے امریکن کانسلیٹ دیکھ لیں آپ, اس کے علاوہ آپ جو KFC پہ ہوا تھا, اس کے علاوہ 2, 3, 4 اور بڑے کیسز ہیں جس کے اندر سارے لشکر جنگوی کے لڑکے انوالو تھے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت نقصان ہوا ہمارا بھی, لیکن آج اس قابل ہیں ہم کہ یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہ بہت سکون ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا راجہ صاحب, ایک بات بتائیں کہ کراچی کے لڑکوں کی جس طرح آپ نے بات کی اور وہ اس طرح جو ہے تنظیم دہشت گردی تنظیموں کا حصہ بن جاتے ہیں, تو ان کی برین اسٹارمنگ کس طرح کی جاتی, کس طرح ان کو مائل کیا جاتا ہے؟ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا ڈیپ میں جا کے بتائیں ہمارے ناظرین کو.
دیکھیے پہلے تو فری فار آل تھا نا، جب یہ جہاد چل رہا افغانستان والا، تو یہ سارا فینومنا وہاں سے چلا، اوپن تھا سب کچھ، چندہ بھی جمع ہو رہا تھا، تنظیموں کے پمفلٹ بھی تھے، جھنڈے بھی تھے، ان کے آفیسز بھی تھے. تو برین واش یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان جتنی جلدی مذہب کی طرف راغب ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی حوالے سے بھی ہو، اتنی جلدی ہم کسی اور چیز سے متاثر نہیں ہوتے. نہیں، ان کو کیا کہا جاتا تھا راجہ صاحب؟ مطلب مائل کس طرح ہوتے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ کہا نہیں جاتا تھا اس وقت، تو یہ جہاد کا ایک یعنی ہمارے اندر ایک چیز ہے جہاد. مثال دے رہا ہوں کہ 2 طرح کی کلاس میں شروع سے کہتا ہوں، 2 طرح کی کلاس ہیں. ایک وہ بچے جو مدرسے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سب کو ٹیررزم کے لیے تیار کیا جاتا ہے. وہ پھر جو ان کے دماغ میں ہوتی ہے وہ افغانستان چلے جاتے ہیں، وہاں جہاد کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں. اس لیے جو یونیورسٹی کالج میں پڑھتے ہیں ان کے اندر ایک ایلیمنٹ بیسک ضرور ہوتا ہے کہ ان کا کسی نہ کسی بیسک طور پہ مذہبی تنظیم سے یا مذہبی کٹر مذہبی گھرانے سے تعلق ہوتا ہے. ہم سب مذہبی ہیں، تو وہ جو ہے نا جب ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں ان کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ ایک ایسی جنگ ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ اس میں شاید ان کو اب نفسیاتی طور پہ کچھ سکون بھی ملنا شروع ہوتا ہے. صحیح. اچھا راجہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ایک میں ایسا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں، بڑا ایموشنل سا سوال ہے. آپ کے حقیقی دوست شہید چودھری اسلم صاحب، ان کی شہادت، اور پھر اس کے بعد علی رضا صاحب ان کی شہادت، اور اگر شہید چودھری اسلم صاحب کی بات کی جائے، آپ کے درینہ دوست، اتنے آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر اس کے بعد علی رضا جو آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح آپ کے بیچ میٹ بھی رہ چکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کیفیت تھی جب آپ کو پتہ چلا کہ چودھری اسلم صاحب کو شہید کر دیا گیا اور پھر علی رضا صاحب کو شہید کر دیا گیا؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جتنے بھی لوگ ٹیررزم کے خلاف کام کر رہے ہیں نا، ان سب کے دشمن مشترکہ ہیں. یعنی وہ دہشت گرد جن کو ہم دہشت گردی سے روکتے ہیں، وہ ہم ان کا ٹارگٹ ہیں. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے جو ابھی تک جو لوگ اس جنگ میں رہے اور ابھی تک محفوظ ہیں، اللہ ان کو اور محفوظ رکھے. ظاہر ہے جب چودھری صاحب کا ہوا تو ایک دم بہت بڑا ہمارے لیے ایک جھٹکا تھا. ہم بڑے ایک دم سے ایموشنل بھی ہوئے. لیکن ظاہر ہے ہمارے کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ایسے موقع میں ایموشنل ہونے کے بجائے نا آپ کو پروفیشنل ہونا ضروری ہے. تو ہم نے اپنے ایموشن کو اندر چھپا کے ہم نے پروفیشنلی کام کیا، اور ود ان 24 آورس یا 36 آورس میں ہم نے چودھری اسلم صاحب کے قاتلوں کے ماسٹر مائنڈ کا سراغ لگا لیا تھا. اسی طرح علی رضا صاحب جب شہید ہوئے تو علی رضا کا تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ علی رضا بہت لاوالی دوست تھے میرے. ان کو ہم سب منع کرتے تھے کہ یار آپ اس طرح رہا کرو، اس طرح رہا کرو، لیکن بس وہ چلے گئے. لیکن جس دن ان کی شہادت ہوئی تو وہ واقعی میرے لیے بہت زیادہ دردناک. اچھا، جس دن شہادت اس دن علی رضا صاحب کے ساتھ سیکیورٹی نہیں تھی کیا؟ میں نے کہا نا علی رضا ایک اچھے دوست تھے، لیکن لاوالی سے تھے وہ. بس وہ عموماً گارڈ کو، گن مین کو اتنا زیادہ وہ بادر نہیں کرتے تھے. پسٹل تھا ان کے پاس، لیکن مطلب کمپلیٹ ریکی کرنے کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا گیا؟ جی ریکی، پراپر ریکی، جو بھی ٹیررزم ایکٹ ہوتا ہے نا اس میں پراپر ریکی کی جاتی ہے. انہوں نے باقاعدہ ان کو آنا جانا، ان کا مسلسل اس ایریے میں رہنا، وہ سب کچھ چیک کیا ہوا تھا. اور مارنے کے بعد وہ نکل بھی گئے اور وہ بڑے اوپنلی گئے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کو 2-3 مہینے میں اپنے انجام کو پہنچ گئے وہ لوگ. لیکن اگر یہ بات کی جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شہید چودھری اسلم صاحب کے بعد اگر کوئی بڑا نام سندھ پولیس میں ہے وہ راجہ عمر خطاب صاحب آپ کا ہے، کیونکہ ان کی لیگیسی کو اور جس طریقے سے وہ کام کرتے تھے، جس طرح دہشت گردوں کی ٹانگیں کامتی تھی، اسی طرح آپ کے نام سے جو ہے وہ دہشت گردوں کی ٹانگیں کامتی تھی. اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر ماضی کی بات کی جائے، ماضی سے لے کے اب تک، کراچی کی بات میں خصوصاً اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہی، ابھی پھر بھی امن قائم ہو گیا، لیکن ماضی میں امن بہت خراب تھا. تو اگر کراچی کی بات کی جائے تو ماضی سے لے کے اب تک کون سی ایسی تنظیمیں جو کراچی کا امن خراب کرتی تھیں؟ چند تنظیموں کے نام بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں 2 طرح کی تنظیمیں تھیں. ایک تو وہ تھی جو جہادی ایلیمنٹ تھا، دوسری وہ تھی جو لسانیات پہ تھی، تیسری وہ تھی جو لیاری گینگ وار اس کو کہتے ہیں، جو امن کمیٹی کہتے ہیں نا. یہ وہ باقی جو گینگز جس کو ہم گینگ وار یا گینگز کہتے ہیں، یہ کوئی اتنی سیریس چیز نہیں ہوتی ہے. اس کو جب چاہے اسٹیٹ ایجنسی نا یا مطلب پولیس چاہے تو اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور ہو بھی رہا ہے، ہو بھی گئے ہیں. لیکن جو ٹیررزم ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، اس کے بہت بڑے بڑے ایجنڈیز ہوتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے سب کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے. اور کراچی کے اندر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے، اور لسانیات کی بنیاد پہ ہوتی رہی ہے. لسانیات ختم ہو گئی تو ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی یا کنٹرول ہو گئی. میں تو سمجھتا ہوں کافی عرصے سے کراچی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لسانی بنیاد پر کوئی بڑی کارروائی ہوئی ہو. ہاں یہ ہے فرقہ واریت پہ ضرور ہے، یہ کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے. ابھی پھر شروع ہوئی تھی اور بہت اچھا کام کیا ہماری ایجنسیوں نے، CTD نے، وہ فوری طور پر پکڑے بھی گئے. لیکن یہ مسلسل ان کے سوئچ آف کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہ اسٹیٹ کی اسپانسر تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جس طرح یہ سیف ہیون میں بیٹھ جاتے ہیں پیچھے سے اور یہاں لڑکوں کو بیٹھ کے شہر کا امن تباہ کرتے ہیں، ان جگہوں کو تباہ کرنا پڑے گا، ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا جہاں سے یہ ان کو فیڈنگ ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں ان کو سپورٹ کون کرتا ہے، یہ جو کراچی کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، جو دہشت گرد تنظیموں کی بات کر رہا ہوں؟ کچھ نام لے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی میں کسی ایک کنٹری کا نام تو نہیں لینا چاہتا، ظاہر یہ اسٹیٹ کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن ظاہر آپ سب کو پتہ ہے کہ جی اگر BLA کارروائی کر رہی ہے تو BLA کے پیچھے کون فنڈنگ کر رہا ہے.
اسی طرح اگر یہاں فرقہ واریت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کون کون سے ملک انوالو ہیں. ملک نہیں میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو ان ملکوں سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ یہاں پر اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. بات جہاں تک رہے گی کہ یہ باقی دہشت گردی ہوتی ہے, اس طرح BLA یا BLF علیحدگی پسند یا یہ سندھی سب نیشنلسٹ جو ہمارے بنے ہوئے ہیں SRA وغیرہ, ان کو تو یقیناً را فرنڈنگ کرتی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تحریک طالبان اور افغانستان کی اگر بات کی جائے اور یہ کراچی کے اندر یہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ جو اگر بات کی جائے سپاری کلنگ کی بات کی جائے یا اغوا برائے تاوان کی بات کی جائے تو ان چیزوں میں یہ لوگ ملوث تھے, فنڈنگ کرتے تھے, یہ لوگ سارا پیچھے سے بہ کے پورا نیٹ ورک چلاتے تھے. کیا اس بات میں صداقت ہے؟ دیکھیں کڈنیپنگ فور رینسم کی کئی شکلیں ہیں. ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم کڈنیپنگ. جو لانگ ٹرم کڈنیپنگ ہے وہ بڑے پروفیشنل کرمنلز کرتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم کڈنیپنگ میں جہادی تنظیمیں بھی ملوث رہی ہیں ماضی میں. اس طرح شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہے. شارٹ ٹرم کڈنیپنگ جنرل کرمنل کرتا ہے اور وہ اس میں جان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں سنبھال پاتا, کسی مغوی کو تو مار دیتا ہے. جو بات ہے نا فنڈ ریزنگ کی, تو فنڈ ریزنگ کے لیے کراچی سے بڑا کوئی شہر نہیں ہے جہاں سے فنڈ ریزنگ ہو. پہلے تو باقاعدہ جا کے لوگ دروازہ کھٹکا کے لے لیا کرتے تھے, اب تو خیر کال کرتے ہیں افغانستان سے یا کسی اور ملک کے نمبر سے, تو جب تک وہ نشانی نہیں دیتے تو لوگ پیسے بھی نہیں دیتے, تو دینے بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہمارا کام ہے ان کو پکڑنا, ہمیں ان کے انجام تک پہنچانا ان کو. لیکن سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں یہ ہے کہ جتنے بھی کالز آتی ہیں نا وہ دوسرے ملکوں کے نمبروں سے آتی ہیں اور ان کا ڈیٹا لینا یا ان تک ساؤتھ افریقہ وغیرہ بہت سے کنٹریز کے جی سم تو بے شک آپ یہاں کسی ملک کی بھی کے چلا رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ تو اس 12 سم کا آ رہا ہوگا نا. اب لہری گینگ آ رہا ہے اگر تو وہ کہیں سے کال کرتی ہے اس کے بعد, لیکن زیادہ تر کیسز ساؤتھ افریقہ سے کالز کا ابھی ماضی میں بھی کچھ ایکسٹورشن کیسز کی بات کی جائے وہیں سے وہ کالز جو پتہ چلا کہ کالز وہیں کی تھیں. دیکھیں ساؤتھ افریقہ سے آ رہی ہے تو سمجھیں گے لہری گینگ وار یا کرمنلز ہیں, یہ وہ ہمارا بڑا جہادی ایلیمنٹ یا وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہیں ہیں, مذہبی دہشت گرد. لیکن اگر آس پاس سے کالز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کرمنلز ہیں, ان کا کوئی اتنا بڑا فٹ پرنٹ نہیں ہوتا. صحیح کام کری ہے SIU نے بھی اچھا کام کیا اس کے اوپر, اس میں بڑا فرق پڑا ہے. اچھا راجہ صاحب ایک بہت اہم سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. جس طرح آپ نے لانگ ٹرم کڈنیپنگ کی بات کی, شارٹ ٹرم کی بات کی, یہ تو ایک طرف, لیکن ابھی آپ نے دیکھا اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک دم سے ایک دوبارہ سے ویو آئی ہے اور وہ ہے ایکسٹورشن کیسز کی. کاروباری حضرات پریشان, بھتے کی پرچی آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کو کس طرح روکیں گے؟ کیونکہ اگر یہ نہیں روکا تو کاروباری حضرات یہ شہر چھوڑ کے چلے آئیں گے, یہ ملک چھوڑ کے چلے آئیں گے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں اس بات پہ ایگری ہوں کہ اس وقت ایکسٹورشن کی کالز آئی ہیں. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر میں نے پیچھے ماضی میں اس پہ بڑا کام کیا اور اس کا انالیسس بھی کیا, اس میں ہوتا ہے کہ جب 8-10 کیسز میں صحیح جینون کالز آ جاتی ہیں تو پھر کچھ لوگ فرنچائز بھی چلا لیتے ہیں. وہ جینون نہیں ہوتے لیکن وہ ان کو خرچہ ملتا ہے. آپ کو پھر مارک کرنا پڑے گا کہ کون سی ایریاز میں زیادہ کالز آ رہی ہیں. اگر تو سٹی ایریا میں آ رہی ہیں تو آپ کو اس کا پیٹرن سمجھ میں آتا ہے. سینٹرل میں آ رہی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اگر راشد بن روڈ کی طرف آ رہی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کون سا گروپ ہو سکتا ہے, کون سے گینگز ہو سکتے ہیں جو ایک کام کریں. تو اس پہ بڑا نا پہلے ہمیں ڈاٹا اکٹھا کرنا چاہیے, پھر اس کا ہمیں انالائز کرنا چاہیے کہ کون سی ایریا میں. تو اس کا مطلب کہ راجہ صاحب میں کیا یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اپنے علاقے بانٹے میں جس طرح ڈسٹرکٹ وائز ہوتا ہے اس طرح ان لوگوں نے بانٹے ہوئے کہ ادھر سے تم پرچی لو, ادھر سے میں پرچی بھیجوں. کرمنل کی کوئی حد نہیں ہوتی, اس کا تو جہاں ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہی اس کی لمٹ وہیں چلا جاتا ہے وہ. لیکن میں وہی دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں لوگوں کو میری گزارش ہی ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جی کون پولیس کے پاس جائے گا, کیوں بتائے گا, ہمیں کیا ملے گا. آپ کم از کم اور کچھ نہیں تھے ایک اپلیکیشن ضرور ریسیو کرائیں تاکہ کل خدا نہ خاصا کوئی سیریس واقعہ ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے تھانے کو اطلاع کی تھی, اور ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہمارے ریکارڈ پہ چیزیں ہیں کہ کتنی ہوئی ہیں. اگر ہم صرف ٹیبل ٹاک پہ بات کر لیں اور ریکارڈ نہ مینٹین ہو تو ہمیں بھی گائیڈ لائن نہیں ملتی ہے, اور ہمیں آپ کی ہیلپ سے ہم کرمنل کو خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ پہلے ہمیں انفارم کریں کیونکہ ایک کرمنل نا ایک ہی نمبر سے 14 لوگوں کو کال کرتا ہے. اگر اس میں 2 بندے بتاتے ہیں اور باقی 12 لوگ نہیں بتا رہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کس پیٹرن میں اس نے کام کیا ہے. تو لہٰذا لیکن راجہ صاحب میں سوری ٹو کٹ یو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو کاروباری حضرات ہیں نا ان میں کچھ ایسے کاروباری حضرات ہیں جو پولیس تک نہیں پہنچتے, کہتے ہیں چھوڑو جی چلو لاہور اپنے آپ کو شفٹ کر لو, یا پھر وہ پاکستان چھوڑ کر چلے آتے ہیں. وہ جو کاروباری بندہ ہوتا ہے نا وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا کہ پولیس کے پاس جائیں, FIR لانچ کروائیں, نام بتائیں, الٹا اور دشمنی پڑ جاتی ہے. کیونکہ اس کا کوئی توڑ تو ہونا چاہیے نا. آپ سینئر پولیس آفیسر ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس کا توڑ پولیس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس پہ اس کا بہت بڑا پہلے اس سے زیادہ پہلے ایکسٹورشن ہوتی تھی, لیکن اس میں جب موبائل فون سمز جو تھے نا ان کا جو ڈیٹا بایو میٹرک ہوا تو ایک دم سے گراوٹ آئی, اور پھر اس کے بعد جو آپریشن شروع ہوا اس میں بہت فرق پڑا. ابھی کرمنل اگر باہر بیٹھے ہیں اور 8-10 کرمنل شہر میں کر رہے ہیں تو ہمیں 8-10 کو انگیج کرنا پڑے گا. لوگوں سے اپیل یہی ہے کہ وہ اپنے نمبر ضرور اسٹارٹ کرائیں جن نمبروں سے کال آتی ہے. ایک ہی نمبر سے میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ 10 لوگوں کو کال آ رہی ہے, ایک رپورٹ کر رہا ہے تو جو 9 ہیں ہمیں ان کو بھی چیک کرنا ہے. اور انشاءاللہ اتنا بڑا واقعات, یہ اتنا بڑا وہ نہیں ہے, پریشانی کا سبب ضرور ہے کاروباری حضرات کے لیے, لیکن
ملک چھوڑنے جیسی پوزیشن نہیں ہے ابھی فی الحال. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک اور بات ایڈ آن کروں گا کہ جو کاروباری حضرات ہیں انہیں کے ٹیکسوں سے تو یہ ملک چل رہا ہے. اگر آج ان کو نہیں روکا نا راجہ صاحب, آپ یقین کریں کہ یہ لوگ چلے گئے ملک چھوڑ کے, تو اس ملک کو کون چلائے گا؟ زیادہ تر اگر ٹیکس کی بات کی جائے تو یہ کراچی کی اسپیشلی بات کر رہا ہوں, جب بھی اس ملک پہ کوئی مشکل آئی ہے نا تو کراچی کا بزنس مین کھڑا ہوا ہے. اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ میں اس بات کو مانتا نہیں, بلکہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اس پورے ملک میں سب سے زیادہ ڈونیشن مشکل وقت ہو یا کسی رنگ وقت ہو, یا رمضان ہو یا کوئی بھی تہوار ہو, جتنا پیسہ کراچی کے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ تو کاروباری حضرات کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ چھاوڑی بھی لگا رہا ہے نا, اس کو بھی تھریٹ کال ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو بھی تحفظ دیں, کیونکہ وہ تو ملک سے باہر نہیں جا سکتا. تو لہٰذا میں انشاءاللہ ہمارا تو عہد ہے کہ جتنا ممکن ہوگا ہم کریں گے, لیکن ضرورت یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہمیں بھی رپورٹ کیا کریں. مطلب ہمیں سمجھا کہ میرے ڈپارٹمنٹ بالکل راجہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی یعنی کہ پولیس کو بھی رپورٹ کریں. اور آگے چلتے ہیں, کچھ بات کر لیتے ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. جب وہاں پر حملہ ہوا آپ پہنچے, آپ نے دہشت گردوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد تھے ان کا تعلق کون سی تنظیم سے تھا, کون لوگ تھے, کیسے پکڑا آپ نے, تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں. نہیں, جب اسٹاک ایکسچینج پہ اٹیک ہوا تو اس میں ہماری جو فورسز میں ڈپلوائے تھی ان کو سلام ہے, شاباش ان کو, کہ انہوں نے بہترین کام کیا. انہوں نے سب سے پہلا رسپانس ظاہر انہوں نے دیا جو وہاں موجود تھے, اور شہید بھی ہوئے اس میں. ہم تو ظاہر ہے بعد میں پہنچے, تو اس سے پہلے ایک جو تھا وہ تو خیر جوانوں نے شہید کر دیا, دوسرا زخمی تھا تو اس نے کہا کہ پکڑا جاؤں گا, اس نے اپنے پکڑا لیا. باقی جتنے بھی اندر تھے ان کو ہماری جو جوان تھے پولیس اور رینجر کے, انہوں نے مشترکہ آپریشن میں ان کو مارا اور ناکام رہا ان کا حملہ. ان کے حملے جو ہے نا خودکش ہوتے ہیں, لیکن ان کی اتنی کارروائی ہوتی ہے کہ وہاں پہنچ کے ایک خبر بن گئی جی اپنا کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ گیا, مارکیٹ میں ایک خوف پیدا کر دیں اور پوری دنیا میں خبر پیدا کر دیں. تو وہ الحمدللہ ناکام رہے اس میں بھی. راجہ صاحب ایک اور واقعہ ہوا, آپ بخوبی جانتے ہیں کراچی پولیس آفس جو یعنی کہ KPO کی اگر بات کی جائے, پاکستان کی تاریخ میں پولیس آفس میں سب سے بڑا وہ حملہ تھا. میں خود وہاں پہ, میں کسی اور چینل میں تھا, اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا, میں نے خود وہاں پہ جا کے میں نے پروگرام کیا. جنگ کا سما تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے. اور وہ تو شکر ہے کہ جاوید عالم اوڈو صاحب اس ٹائم بھی پولیس چیف کراچی تھے, وہ اندر موجود نہیں تھے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے اس کی کافی, میں نے وہ بعد میں بندے انکاؤنٹر میں ان کے ماسٹر مائنڈ تھے وہ مارے گئے, 2 وہیں سے پکڑے بھی گئے جو KPO میں انوالو تھے. وہ لوگ 2 جو گرفتار ہوئے وہ بھی جیل میں انڈر ٹرائل ہیں. یہ جو پلاننگ تھی افغانستان میں ہوئی, افغانستان سے پھر یہ DI خان اور اس طرح کرتے ہوئے لکی مروت سے ہوتے ہوئے کراچی تک اس کے تانے بانے جڑتے تھے. جو اٹیکر آئے تھے ان کی جو اٹیک تھا اس کی CCTV فوٹیج دیکھنے کے بعد یقیناً پوری دنیا میں خبر تو بنی, پورے ملک میں خبر بنی کہ جی KPO پہ دہشت گردوں کا حملہ. ان کے پاس ویپن جو تھا اور جو کچھ بھی تھا وہ اتنا زیادہ, میں سمجھتا ہوں جیکٹ کے علاوہ کوئی ایسی امپورٹنٹ. کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لیک آف سیکیورٹی؟ کتنے آرام سے وہ لیک آف سیکیورٹی تو تھا, میں مانتا ہوں. دیکھیں نا کتنے آرام سے وہ جا کے اوپر جا کے بیٹھ کے 2-3 بندے آرام سے ان لوگوں نے سارے نظارے کیے, اس کے بعد ان لوگوں نے اٹیک کیا, تو گیٹ پہ کسی نے نہیں روکا. یہ بات اس ٹائم بھی میں نے اٹھائی تھی. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے, اور اس بات پہ بڑی بحث بھی ہوئی ہے. میں اس کو مانتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ واقعی لیک آف سیکیورٹی, کیونکہ جس طرف سے وہ آئے نا وہ بیک سائڈ تھی, اور بیک سائڈ پہ جو سیکیورٹی کا حال تھا وہ انہوں نے تارے بھی کاٹی, سیڑھی لگائی, بالکل ایسی لیک آف سیکیورٹی تھی اس ٹائم. تو فرنٹ پہ تو ہماری فوکس تھا ہمارا, لیکن بیک سائڈ پہ باقی تھی, کیونکہ ریکی انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے کی اور کافی عرصے تک وہ کرتے رہے ریکی اس مسجد کی بیٹھ کے. تو یہ لیک آف سیکیورٹی یا اس کو سمجھنے کے کمزوری تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا راجہ بھائی, میں نے یہ سوچا تھا جب آپ آئیں گے ایک اہم سوال آپ سے ضرور کروں گا, اور کافی دن بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. امجد صابری صاحب کی بات کرو, شہید امجد صابری کی, جو اللہ رسول کا نام لیتا تھا, ان کو کس طریقے سے رمضان میں شہید کر دیا گیا اور ان کے قاتلوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دیا. لیکن کیا سمجھتے ہو اس کیس میں کتنی صداقت تھی, ہوا کیا تھا؟ آج حقیقت سے آگاہ کریں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا جس میں حقیقت نہ ہو, اور اس کا مجھے کوئی میڈل بھی نہیں چاہیے ہوتا کہ جی حقیقت کو چھپا کے کوئی جھوٹ بول کے نمبر بنا لوں. جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ رسول کا وہ نام لیتے تھے, یہاں یہی ظلم ہے ہمارے ساتھ کہ جو بھی اللہ رسول کا نام دے رہے ہیں دونوں طرف وہی مارا جا رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو. تو امجد صابری صاحب جو تھے وہ بقول ان دہشت گردوں کے جو پکڑے گئے اور جن کو میں نے گرفتار کیا, میری ٹیم نے گرفتار کیا, میں نے کہا اکیلا تو کچھ بھی نہیں, تو وہ جو لوگ تھے وہ دہشت گرد وہ امجد صابری صاحب کا پروفائل بھی نہیں جانتے تھے. صرف ان کو اتنا پتہ تھا کہ جی امجد صابری صاحب جو ہیں یہ قوالیاں گاتے ہیں اور یہ بھجن گاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, ان کو مذہب سے ہٹا رہے ہیں. میں نے کافی ان کو لمبی انٹروگیشنیں کی ہیں, میں نے پوچھا ان سے ان سب چیزوں کے بارے میں. تو انہوں نے ایک اتنے بڑے آدمی کو, اتنے بڑے انسان کو, میں انسان سمجھتا ہوں ان کو, کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے اپنی,
اس میں وہ ان کو ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا. میں یہی کہتا ہوں شروع سے کہ جو چپل ٹوٹی ہوئی پہن کے آ رہا ہے وہ اتنے بڑے لوگوں کو شہید کر دیتا ہے اس مذہب کے نام پہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کتنا بڑا اسکالر مار دیا, کتنا بڑا عالم دین مار دیا, میں نے کتنا بڑا ڈاکٹر یا وکیل مار دیا. ہم بھول جاتے ہیں ہمارے پیچھے ڈاکٹر بھی شہید ہوئے ہیں بہت زیادہ جو ملک چھوڑ کے گئے ہیں, پروفیسر شہید ہوئے ہیں, ہمارے یہاں وکیل شہید ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کا اس پہ ٹارگٹ ہوا ہے. بالکل ایسے. لیکن یہ وہی بات ہے کہ جہاں پر ہماری مذہب کا ایلیمنٹ بیچ میں ہم شامل کر کے کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ پڑھنے والا مارا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرے ہم پہ. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھتے کی پرچی آئی تھی, انہوں نے پیسے نہیں دیے تھے اس وجہ سے مارا ہے. بالکل بوگس بات ہے. جب شروع میں جب یہ واقعہ ہوا تو ہر قسم کے لوگ جو ہے نا اس پہ باتیں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا فلانی لسانی تنظیم ہے, کوئی فلانی. میں ان کو سیدھا اسٹریٹ اوے میں نے بولا, میں نے کہا سب کام کریں, جو صحیح لیڈ پہ ہوگا وہ دوسرے اس کی بات مان لیں گے. تو وہی ہوا جب ہم نے ان کو پکڑا گیا تو صرف دیکھیں پکڑنے سے ملزم سے گلوانا کچھ بڑی بات نہیں ہوتی ہے. ملزم سے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنا کہ واقعی تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. ہمیں وہ تمام ایویڈنسز ملی, ہمیں وہ ویپن ملا, ہمیں وہ چشمدید گواہ ملا جس نے ان دونوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو وہ جو تھا اگر کسی اور نے مارا ہوتا تو ہم کہتے جی اس نے مارا ہے. جو اصل بندے تھے اور باقاعدہ اس پہ جی آئی ٹیاں ہوئی ہیں, ان کو اس کیس میں جو سافٹ کیس میں سزا موت ہوئی ہے ملزمان کو. تو پولیس کا یہی کردار ہے نا. دیکھیں پولیس کا کام یہ ہے کہ ہم قانون کی عملداری دکھائیں, چیپٹر کو کلوز نہیں کریں, جو ہے اس کو عدالت تک لے جائیں. ہمیں معلوم ہے مشکلات ہیں بہت, لیکن ملک کے اندر قانون اس کی عملداری ہوگی تو امن ہوگا. صرف ہم بولیں جی سوئچ آف کر دیا تو ختم, ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں ضرورت ہو جس چیز کی اس کو کیا جائے, لیکن قانون کی عملداری ہوگی تو امن ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بات کی جائے چند سال پہلے کی بات کی جائے یا چند دن پہلے کی بات کی جائے, کچھ فیشن ڈیزائنر کے اوپر بھی جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ دہشت گرد ان کو مارنا چاہتے تھے. کیا اس بات میں صداقت ہے؟ جی ہاں, اس میں صداقت ہے. یہ ہماری جی آئی ٹی میں بھی اس کا ذکر ہے. بیسیکلی وہی لوگ تھے جنہوں نے سانحہ صفورہ کیا, سبین محمود کو شہید کیا. ان کا ایک آئیڈیا تھا, وہ اس پہ کامیاب تو نہیں ہوئے, نہ ان کو اس چیز کا موقع مل سکا. انہوں نے بتائی تھی بات کہ جی ہم فیشن ڈیزائنر کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا اس کی وجہ پوچھا وجہ کیا, وہ 2-4 فیشن ڈیزائنر تھے جن کو میں نے بلا کے بعد بتایا بھی تھا. ان کا جی یہ جو کپڑے سیتے ہیں یہ ویسٹرن اسٹائل کے اور ہم ان کو نہیں چاہتے. اچھا بڑے نام تھے پاکستان کے؟ جی بڑے نام. تو سلیو لیس اور یہ اور وہ, تو وہ آئیڈیا ان کے ذہن میں یہ تھا. صحیح. تو اس کو کہہ رہے تھے کہ کریں گے تو لوگوں کم از کم کپڑے تو مناسب پہنیں گے. صحیح. اچھا راجی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہر پولیس آفیسر کا اور اسپیشلی آپ کا تعلق کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, کئی سال آپ نے گزارے وہاں پر, تفتیش کا طریقہ کار آپ کا مختلف ہے اور مختلف جو دوسرے آفیسرز ان کو مختلف ہے. میں چاہ رہا ہوں آج آپ کے بارے میں بھی ہم لوگ جانیں, ناظرین جانیں جو اس سے پہلے نہیں جانتے. آپ تفتیش کس طرح کرتے تھے؟ جس طرح آف دی کیمرہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ میرا طریقہ کا تھوڑا مختلف ہے, وہ کیا مختلف طریقہ کار ہے آپ کا؟ دیکھیں مختلف یہ ہے کہ آپ جب بھی بڑے کیسز پہ کام کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کو جلدی نہیں کرنی ہے, آپ کو پریشر نہیں لینا ہے, آپ کو صبر سے اس ایویڈنس پہ جو کرائم سین سے ملی ہے. الحمدللہ جتنے بھی کیسز کیے نا آپ یقین کریں کہ ہم نے کرائم سین سے لیڈز اٹھائی ہیں. ہم کہتے ہیں کرائم سین ٹو کرمنل, بالکل ویسے کیا. اور ہم نے 2 سال ان کے پیچھے کام کیا ہے اور اس ایویڈنس کو میچیور کیا ہے. اگر اس چھوٹی سی ایویڈنس پہ جا کے اگر میں ریڈ کر کے ایک بندہ اٹھا لوں تو ایک اٹھاؤں گا, لیکن اگر اس پوری صبر کے ساتھ اگر پوری چیز کو اگر میں محنت کرتا ہوں اس پہ تو میں پورے نیٹ ورک کو ختم کروں گا. میں صرف مین سوئچ آف کرنے کے قائل ہوں, بجائے اس کے کہ صرف ایک بلب آف ہو جائے, تاکہ سپلائی لائن کٹے گی تو یہ دشمن ہمارا ختم ہوگا. اگر آپ صرف 2-3 لوگوں کو پکڑتے ہیں, گراس روٹ سے آپ کام کرتے ہیں. میں کرائم سین سے شروع کرتا ہوں اور کرمنل تک کرتا ہوں. اوکے. تو یہ ہمارے پاس تمام ایویڈنس جو ہے یقین کریں کہ صرف ہر کیس کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر ہم نے سارا کام کیا. رائے صاحب کتنے انکاؤنٹر کر چکے ہیں آپ اب تک؟ دیکھیں لوگوں کے ذہن میں انکاؤنٹر سے مراد ہوتی ہے جی کتنے بندے مار دیا آپ نے, بڑا کارنامہ کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. انکاؤنٹر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی آپ گئے اگر آپ کو سامنے سے مزاحمت آئی, آپ نے فائرنگ کی, ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتاری دے دے, یہ بھی تو انکاؤنٹر ہے. لیکن پھر بھی ایک میں اس کی کوئی گنتی اس لیے نہیں بتانا چاہتا. یہ تو اچھی بات ہے نا, دہشت گردوں کو آپ نے مارا ہے جو پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں, جو کراچی کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں صرف لوگوں کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کیا الحمدللہ اپنے ملک, اپنی قوم, اپنے بچوں کے لیے کیا ہے, اس ملک کے بچوں کے لیے کیا ہے. اس میں کتنے انکاؤنٹر ہوئے کتنے نہیں ہوئے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. اور ہمارے انکاؤنٹر سے بھی نہیں تھے کہ سارے مر گئے, پکڑے بھی گئے ساتھ میں. 2 مارے گئے تو 2 ادھر سے پکڑے گئے ہیں. یہ اس کی بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہمارے انکاؤنٹر جینوئن تھے. اچھا راجی صاحب, کبھی زندگی میں کوئی ایسا آپ کا مقابلہ ہوا ہو اور وہ خطرناک دہشت گرد, ظاہر ہے ساری تنظیمیں جتنی بھی جب جو ہیں تنظیمیں خطرناک ہی ہیں ان کا آپ لوگ ہی مقابلہ کر سکتے ہیں, کبھی ایسا ہوا کہ آپ وہاں پہ آپریشن کے لیے گئے ہوں اور آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر دیا ہے, آپ کو ایسا لگا کہ راجا آج تو تم گئے, کیا ایسا کبھی ہوا؟
ایسا کبھی پریشر ہوا آپ کے اوپر؟ دیکھیں ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے. میں اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن میں کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنا کے, میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دہشت گرد انجام کو پہنچے یا نہ پہنچے, پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے, ہر ممکن کوشش تو پکڑا جائے یا اپنے انجام کو پہنچے, لیکن پہلے میرا جوان محفوظ ہونا چاہیے. میں اپنے جوان کو اپنی نالائکی سے اگر ضائع کر دوں گا تو میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. یہ ہمارا پیچھے جنجال گوٹھ میں ایک واقعہ ہوا تھا, اس میں ایسے ہی تھا کہ کیونکہ میں نہیں پہلے پہنچا, ان کو میں نے نفری کو بھیج دیا, تو وہ انکاؤنٹر اچانک شروع ہوا. جب میں پہنچا تو جب تک ہمارے 3 جوان زخمی ہو چکے تھے, جن میں سے ایک بعد میں شہید ہوا, اور ہمیں پتہ تھا کہ دہشت گرد جو سے یہ گرفتاری نہیں دیں گے, مارے جائیں گے. تو وہ پھر ان کا یہ انجام ہوا, وہ دونوں مارے گئے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے, لیکن آپ کی حکمت عملی ڈیپینڈ کرتی ہے. اور راجہ صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, عسکریت پسندوں نے کئی بار کوشش کی آپ کی جان لینے کی. وہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ نے اچھا کام لینا ہو تو اللہ اس کو اور زندگی دیتا ہے, تو ایسا ہی آپ نے اچھے کام کیے, آپریشنز کامیاب ہوئے آپ کے. اچھا کراچی کی تھوڑی سی اور مزید بات کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کراچی میں ہولڈ آپ کا زیادہ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اسٹریٹ کرائمز کی بات کریں تو آپ کے سامنے ایک موبائل کے لیے جو ہے 50,000 60 یا 20,000 موبائل کے لیے جو ہوتا ہے نا 20,000 کا موبائل, اس کے لیے بھی مار دیا جاتا ہے. گولی کیا ہے, 20-25 روپے کی گولی ہے, اس کے لیے مار دیا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ امن کیوں بحال نہیں ہو رہا کراچی کے اندر؟ دیکھیں امن کی بات اور اسٹریٹ کرائم کی بات کو تھوڑا سا ہم الگ الگ رکھتے ہیں. فی الحال اسٹریٹ کرائم کا لنک جو تھا نا اسٹارٹ ہوتا ہے جی, وہ آن لائن موبائل اپنا یہ جو ویپن ٹریفکنگ تھی کراچی کے اندر. موجودہ آئی صاحب نے ایک عام ٹریفکنگ مانیٹرنگ ڈیسک بنایا تھا ہمارے پاس, جب ہمیں اس چیز کا انکشاف ہوا کہ آن لائن تو موبائل اپنا اس طرح آ رہا ہے ویپن یہاں پر جس طرح آپ آن لائن کوئی بھی چیز منگاتے ہیں, تو اس پہ ہم نے بڑا کریک ڈاؤن کیا. اس سے یہ ہوا کہ جو اسلحہ موجود ہے وہ تو ہے, لیکن وہاں سے آنے والے میں تقریباً 80% فرق پڑا. میں نہیں, اچھا یہ پہلے بھی آپ انکشاف کر چکے ہیں اسی بات کا؟ ہاں, رکا نہیں ہے یہ, میں کہوں رک گیا نہیں, ایسا نہیں. میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس لیگل ویپن کتنا ہے, پھر بعد میں بات کریں گے لیگل. جب ویپن نہیں ہوگا تو یہ کرائم بھی نہیں ہوگا. تو آپ پہلے لیگل ویپن کا کوئی ڈیٹا اکٹھا کریں, بتائیں کہاں کتنا ہے, اور پھر اس کے بعد انلیگل پہ ایک پنشمنٹ کر دیں یا کچھ ایسا. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہمارے ملک کی حکومت کی اور کسی کی؟ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ہے نا. نہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ تو ڈپارٹمنٹ ہے, اپنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور گورنمنٹ اس پہ ہوم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کا ہے نا, وہیں سے تو اسلحہ وہیں سے تو سارے معاملات شروع ہوتے ہیں. اچھا راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر جس طرح آپ نے ویپن کی بات کی, تو کیا آج بھی رینٹ پہ کرائے پہ ویپن ملتے ہیں؟ دیکھیں رینٹ اور کرائے والی بات اب بہت پرانی ہو چکی ہے. یہ اس وقت ہوتا تھا جب ویپن کی کمی ہوتی تھی, ایک دوسرے سے لے لیے. اب تو اتنے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہاں دوستی یاری میں دے دیا ہے, تم لے جاؤ کر لے کے مجھے واپس. لیکن آن لائن بھی تو ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا. ٹرینڈ میں بتا رہا ہوں وہ تقریباً 80% وہ کم ہوا ہے, اس میں بہت فرق پڑا ہے. اور ہم نے پشاور تک ہم اس کے پیچھے گئے, اور کے پی گورنمنٹ نے بھی اس پہ ایکشن لیا, سندھ گورنمنٹ نے بھی اس پہ بڑا اچھا. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی ایک چیز ہے کہ جو عام لائسنس یا دوسری چیز ہے نا, اس کا لا بہت اچھا بنا ہوا ہے. لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ایک عام شہری جو ہے نا, وہ اگر لائسنس بنوانے جائے تو وہ آسانی سے نہیں بنا سکتا, بے شک اس کو ضرورت ہو اور وہ تمام چیزیں پوری بھی کرتا ہو. یہ میں بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں. اس کے اوپر میں گزارش کروں گا گورنمنٹ سندھ سے کہ وہ کم از کم ہوم ڈپارٹمنٹ اس چیز پہ ضرور مد نظر رکھیں کہ جو لوگ جینون لائسنس لینا چاہتے ہیں ان کو لائسنس کیوں نہیں ملتے. لیکن اس پہ کنٹرول بھی تو ہونا چاہیے نا. کنٹرول آپ دیکھیں نا, اگر آپ کنٹرول نہیں کریں وہ ایلیگل لے کے رکھے گا. بہتر ہے کہ آپ کنٹرول تو ہے بہت اچھا, ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں وہ کنٹرول ہے, لیکن فرسٹ اسٹیج جو ہے نا وہاں پر ہی مشکلات ہوتی ہیں. باقی تو ایجنسیوں کے پاس سب کے پاس جاتا ہے, جس بندے کا ریکارڈ مانگا جاتا ہے سب کچھ ہوا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے ہاتھ میں آتا ہے. لیکن جس کھڑکی سے اس کو لائسنس جمع کرنا اور واپس دینا نا, وہ کھڑکی بڑی مشکلات ہیں اس کو. اچھا راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ راجہ عمر خطاب نے بڑا پیسہ کمایا اور سندھ کا طاقتور پولیس آفیسر ہے, کیا یہ بات سچ ہے؟ پیسہ کمایا آپ نے؟ دیکھیں دو باتیں کی آپ نے, ایک طاقتور اور ایک پیسے کی بات کی. میں طاقت کی بات کروں. طاقت کس کی ہوتی ہے؟ طاقت قانون کی ہوتی ہے. میں قانون کے تابع ہوں, اسٹیٹ کے تابع ہوں, تو میرے پیچھے اگر میں گورنمنٹ سرونٹ تو میرے پیچھے حکومت ہے. حکومت کے قانون کے مطابق جو میں کام کروں گا تو وہ مجھے طاقت دے گی, اور اگر میں غلط کروں گا تو وہ بھی مجھے میرے ساتھ چھوڑ دے گی. جہاں تک بات پیسے ہی کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کس نے میرا کتنا پیسہ دیکھ لیا ہے. میرے پاس الحمدللہ شاید میں بڑی بات نہیں کرتا, سندھ میں شاید کسی نے اتنے کروڑ روپے آفیشیل ریوارڈ منی نہیں لی جتنی الحمدللہ مجھے ملی ہے. اور باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے, ایف بی آر میں بھی ہر جگہ میں ڈکلیئر کی ہوئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب جو پیسہ آپ کو حکومت نے دیا ہے وہی آپ کا اپنا ہے. لوگ جو ہمیں حلیے میں دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سسٹم ہے, ہم گنہگار ضرور ہوں گے, لیکن اتنے بھی نہیں جتنے لوگ سمجھنے کی کوشش. مطلب راجہ صاحب جو پیسہ آپ کو انعام کے طور پہ ملا وہی آپ کا اپنا پیسہ تھا, ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے, کیوں نہیں ایسا. میں بتا رہا ہوں چھوٹا موٹا ہمارا اپنا کاروبار بھی ہے, ہمارے اپنی جو بزنس ہیں جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے فیملی کا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سلسلہ, تو اس کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. اچھا راجہ صاحب آپ کو بڑے انعامات سے نوازا گیا, تمغہ شجاعت, قائد اعظم میڈل, مختلف بڑے بڑے میڈل جو پاکستان میں جو میڈل ہوتے ہیں جو خواب ہوتا ہے ہر انسان کا, یہ میڈل جب آپ نے حاصل کیے کیا فیلنگس تھے آپ کی اس وقت؟ دیکھیں اس میں
فیلنگ تو بہت اچھی ہوتی ہے. ظاہر ہے پورے ملک کی نظر آپ پہ ہوتی ہے, آپ کو اسٹیٹ جو ہے وہ آنر کرتی ہے, آپ کو میڈل دیتی ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہوتے ہیں, مجھے تینوں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے میڈل دیے. ابھی اس دفعہ بھی جا رہا تھا لیکن نہیں گیا, وہ شاید کسی وجوہات سے روک دیا گیا گورنمنٹ نے. تو وہ جب آپ کے سینے میں لگتا ہے تو وہ بیسیکلی آپ کے لیے فخر اور خوشی کی بات ہوتی ہے, تکبر کی نہیں, خوشی اور فخر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت سے نوازا. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے پوری زندگی سروس کرتے ہیں, کوئی ایک آدھ میڈل لیتے ہیں. الحمدللہ مجھے تو اللہ نے کہیں کمی نہیں چھوڑی ہے. اچھا راجہ صاحب, آپ کو عہدے سے کیوں ہٹا دیا تھا آئی جی صاحب نے؟ بالکل صحیح سوال کیا آپ نے. عہدے سے آئی جی صاحب نے ہٹایا اور اچھا کیا. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے کوتاہی, ایک ہوتی ہے بدنیتی. تو میں ان دونوں میں فرق رکھتا ہوں. اگر تو کوتاہی ہو جائے تو وہ کسی حد تک قابل معافی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کی بدنیتی ہے نا, اس کی سزا ہونی چاہیے. جس سپاہی نے یہ بٹ کوائن والا کام کیا تھا وہ ہماری کرپٹو ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. میں چاہتا ہوں یہ سوال لوگ کریں, میں ان کو کلیئر کروں. اس میں وہ جو سپاہی تھا وہ میری الفا ٹیم یعنی سب سے اچھی ٹیم کا سپاہی تھا, لیکن وہ ڈرائیور تھا. اس نے موبائل کی چابی لی اور رات کو جا کے ان کے ساتھ یہ ڈکیتی واردات جو بھی تھی کی اس نے, اور آگے موبائل واپس کھڑی کر دی. نہ کسی کو پتہ ہے نہ اسے پوچھا. دوسرے تیسرے دن جب پتہ چلا اس چیز کا تو میں نے اس کی ٹیم لیڈر کو گاؤں سے واپس بلایا اور سی آئی اے میں تفتیش تھی, میں نے کہا کہ جوائن کرو. اب ظاہر ہے اس میڈیا پہ چیز چلتی ہے, سوشل میڈیا پہ تو ہائپ کریٹ ہوئی کریٹ. آئی جی صاحب نے مجھے ہٹا دیا, بہت اچھا کیا. ریکویسٹ کی کہ سر انکوائری کریں, اگر انکوائری میں ہم گلٹی ثابت ہوئے تو انشاءاللہ ہم خود اپنے آپ کو. لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے ہٹا دینا کوئی بری بات نہیں, جھٹکا نہیں تھا؟ نہیں کوئی جھٹکا نہیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ چیز غلط ہوئی ہے تو ہوئی ہے. تو آپ مجھے جب انہوں نے انکوائری بھی ایڈیشنل آئی جی کرایا ہے, سی ٹی ڈی سے ہمارے مان یعقوب منال صاحب کی تعریف کے متاج ہیں, اپنے عامر فاروقی صاحب, ان کا بھی پتہ سب کو. انہوں نے انکوائری کی اور مجھے کلیئر کیا, ٹیم کو کلیئر کیا, اور جو تھا ملزم اس کے اندر اس کو ہم نے بتاتے رہے, پوائنٹیشن کرتے رہے, وہاں پکڑ لو. کوئی نہیں پکڑنے گیا, ہم نے خود پکڑ کے لا کے دیا کہ یہ لو. اگر ہم ایسے ہوتے تو ہم اس کو غائب کر دیتے, جو آسان طریقہ ہے پولیس میں. تو اس میں انکوائری میں کلیئر ہونے کے بعد آئی جی صاحب نے یہاں پہ بھیجا اور باعزت طریقے سے مجھے محکمے سے رخصت بھی کیا الحمدللہ. اچھا راجہ صاحب, ٹائم بہت کم ہے, چاروں سوال جتنے ہو سکے آپ سے کر لوں, عوام جاننا چاہتی ہے. مجھے یہ بتائیں, سی ڈی ڈی ایک وقت تھا, ابھی حال ہی کی بات کی جائے تو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے, پھر وہ کیس چلا, وہ کیس کہاں تک پہنچا؟ کون سے کیس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو جاتے تھے پیسے وغیرہ, وہ کس طرح وہ جو معاملہ ہوا تھا بیچ میں, وہ اس کا کیا ہوا؟ نہیں آپ اسی کی بات کر رہے تھے جو پہلے سوال کیا آپ نے. نہیں کرپٹو وہ تو ایک الگ چیز ہے نا. ایک اور جو معاملہ ہوا تھا کہ لوگوں سے اکاؤنٹ سے پیسہ جو ہے اس میں اٹھانے کے بعد سی ڈی ڈی کے جو پولیس اہلکار انہوں نے اٹھا لیا, اس کے بعد انہی کو کچھ جو اہلکار تھے وہ معطل بھی ہو گئے تھے. اس کیس کا کیا ہوا؟ دیکھیں یہ سی ٹی ڈی آپ کو سمجھیے, سی ٹی ڈی میں 3 ونگ الگ ہیں, آپریشن, انویسٹیگیشن, انٹیلیجنس ونگ. اچھا, میرا جو ونگ ہے وہ انٹیلیجنس ونگ تھا. اس کے اندر یہ ایک واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں مجھے جنوری میں ہٹایا تھا, پھر لگا دیا آئی صاحب نے, میں اس کی بات کروں. آپ کسی اور کیس کی بات کریں تو میں ایمانداری کی بات ہے, مجھے اس میں میرے ذہن میں نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کراچی اور بلوچستان کی بات کی, آپ الیکٹڈ بھی رہے ہیں, اور بلوچستان آپ کو بی ایل اے, بی ایل ایف, اور ابھی حال ہی میں بلوچستان بھی گیا ہوں, بی ایل اے وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے. لیکن ابھی آج کل کی اگر بات کی جائے نا تو آرمی نے بڑا ہولڈ کر لی ہے, اب جو ہے معاملات کافی بہتر ہو چکے. تو آپ نے تو بڑا قریب سے دیکھا بی ایل اے کو, کیا سمجھتے ہیں یہ جو پاور ہے بی ایل اے کے پاس, اور آپ نے خود آپ نے اس کو جو اس عہدے پہ فائز تھے, آپ نے خود ان چیزوں کو قریب سے دیکھا, اس بارے میں بی ایل اے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بلوچستان میں بھی آپ نے ظاہر آپ کا آنا جانا اور آپ کا سارے معاملات تھے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بی ایل اے کی طاقت کہاں سے آ رہی ہے, میں نے پہلے بتایا کہ کہاں سے آ رہی ہے. جو اب ہماری فورسز نے ان کو انگیج کیا ہے نا, یہ موجودہ ہمارے اس ریجن کے جو حالات چینج ہوئے ہیں, ہمارے کچھ پڑوسی ممالک سے حالات اچھے بھی ہوئے ہیں, ایک سے اگر خراب بھی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتر بھی ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں نا وہ وہاں ڈسٹرب ہوئے ہیں, جبکہ وہ جب پہاڑوں میں آئے واپس تو آگے سے ان کو فورسز سے ٹکرانا پڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ ہماری فورسز بہترین طریقے سے کام کر رہی ہیں. بے شک ہماری جانیں دے رہے ہیں اس ملک کے لیے, ہم نے ظاہر ہے پیدا ہوئے اسی ملک کے لیے جان دیں گے, ان کو نیست و نابود کر دیں گے انشاءاللہ. بہت عرصہ نہیں لگے گا اس میں, آپ دیکھیں گے کہ یہ جو علیحدگی پسند میں فارغ ہو جائیں گی. اچھا میرا لاسٹ سوال آپ سے کہ کبھی کوئی ایسا آپریشن جو آپ کو ادھورا چھوڑنا پڑا, جس میں پریشر ہو, اوپر سے فون آ گیا ہو کہ اس آپریشن سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو, ایسا کبھی ہوا؟ دیکھیں یہ جان خطرے والی بات تو نہیں, میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میری ریپوٹیشن ایسی بن چکی تھی یا میرا اسٹائل ایسا تھا کہ مجھے کبھی کسی نے پریشر دے کے یہ نہیں کہا کہ اس آپریشن سے پیچھے ہٹ جاؤ یا اس آپریشن کو روک دو, کیونکہ میں اپنی مرضی سے کرتا تھا. کبھی اپنی گورنمنٹ نے تو نہیں کہا پیچھے ہٹ جاؤ اس معاملے سے؟ سی ٹی ڈی میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے یا جب تک میں رہا ہوں شاید 1-2 پوسٹنگیں سیاسی ہوئی ہوں تو ہوئی ہوں, ورنہ کوئی مداخلت نہیں تھی, بالکل فری ہینڈ. اصل میں سر پولیس تو ہماری سیاسی ہے نا, غیر سیاسی تو نہیں ہے. میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں سی ٹی ڈی کی بات کروں کیونکہ وہاں جان جوکھوں سیاسی مداخلت تو ہے نا, میں نے جان جوکھوں کا کام ہے سی ٹی ڈی میں. سی ٹی ڈی میں کوئی سیاسی پوسٹنگ کیوں لے گا, اس کو کیا پڑی سی ٹی ڈی میں آ کے اپنے آپ بچوں کو اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے.
وہ تو انجوائے کرے گا. جس کے پاس سفارش ہے اس کو کیا پڑی ہے سی ٹی میں آ کے رہنے کی, اس لیے سی ٹی میں ٹائم پیریڈ بہت کم ہے. افسران کا آپ چیک کر لیں, آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں جب تک بندہ خوشی سے نہیں آئے گا, ویلنگ نہیں ہوگا, اس کے جذبہ جوش نہیں ہوگا, نہیں کام کر سکتا یہاں پر. اچھا راجہ صاحب, بہت سارے سوال تھے لیکن ظاہر ہے آج وقت ہر پروگرام کا محدود ہوتا ہے. جاتے جاتے کیا میسیج دینا چاہیں گے اسپیشلی کراچی کے لیے؟ کراچی کو اور کس طرح اس میں ادھر امن امان کی بات کی جائے بہتر کس طرح کر سکتے ہیں؟ کوئی میسیج پولیس کو دینا چاہیں گے؟ میں پولیس کے علاوہ پبلک کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی جتنی بھی ہمارے یہاں ڈکیتی, ٹارگیٹ کلنگ خاص طور پہ ہوتی ہے نا, اس میں آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو نا اویئر کریں. آپ دیکھیں اس وقت کرونا وغیرہ نہیں ہے, کوئی ایسے حالات بھی نہیں ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ جو ہے اس نے 2 بندے ہیں یا ایک بندہ اس نے ماسک لگایا ہوا اور اگلے نے ہیلمٹ لگایا ہوا ہے. سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن اگر آپ کے محلے میں اس طرح کوئی مشکوک بندہ جا رہا ہے بے شک روکیں اس کو, چیک کریں گے یار یہ کون ہے, کیونکہ آپ جتنی بھی وارداتیں اٹھائیں گے, سی جی اٹھائیں گے, اس میں سب نے یہاں ماسک لگایا ہوا ہے اور کیپ پہنی ہوئی ہے. تو اس موسم میں اس دنوں میں ماسک لگانے کا کوئی سینس نہیں بنتا. نمبر 1 تو چیز ہے. دوسرا پولیس کی جو بات کریں گے, پولیس کے لیے کیا ہے, پولیس کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیس موبائل سے گشت سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ پولیس کی پیٹرولنگ موٹر سائیکل پہ کر دیں, کیونکہ موٹر سائیکل کسی کا تعاقب بھی کر سکتے ہیں. جتنے بھی انکاؤنٹر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, موٹر سائیکل پیٹرولنگ, بالکل راجہ صاحب ٹائم بہت محدود ہے اور بہت اچھی آپ نے بات کی. بہت سارے سوالات کے جوابات آپ نے, میں نے تلخ سوال کی بھی کی آپ سے, ان کے جوابات بھی آپ نے دیے, بہت بہت شکریہ. بالکل ناظرین, یہ تھے میرے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے راجہ عمر خطاب صاحب, جنہوں نے 35 سالہ سروس سندھ پولیس کو دی. انہوں نے فرائض سر انجام دی بخوبی, اور امید کرتے ہیں کہ آج کے جو سوال میں نے کیے ہیں ان کے جوابات سن کے آپ لوگ بھی, جو ماضی میں آپ لوگوں نے اگر ان کے بہت سارے انٹرویوز سنے ہوں گے, لیکن یہ سوال شاید آپ لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے جن کے جوابات آپ لوگ سننا چاہتے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد چودھری اور میری ٹیم کو اجازت دیں, اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھے اور منظر عام کی ٹیم کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر, پاکستان زندہ باد. زندہ باد.